اگر پیسوں کو دیکھیں تو ہم 1 منٹ کے لیے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات اس پروگرام میں مفتیان کرام کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے، یا کوئی بھی مسئلہ شرعی حوالے سے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو بہت آسان سا طریقہ ہے اس پروگرام میں شرکت کا. آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے، اور لائک کرنے کے بعد آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں اپنا سوال بھیج دیں گے. سوال کومنٹ بار میں لکھنا ضروری ہوگا. جو ٹرانسمیشن جاری ہے اسی کے کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اپنے نام کے ساتھ اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ، اور غیر ضروری سوالات سے ناظرین آپ گریز فرمائیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کی اس نشست کے جو معزز مہمانان ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. کل کی طرح مفتی محمد صاحب شیخ الحدیث، رئیس دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی، جامعہ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے اہم ترین رکن اور فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ، جو جامعۃ الرشید کا 3 سالہ تخصص پروگرام ہے، اس کے آپ مسئول اور ڈائریکٹر بھی ہیں. دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی عابد شاہ صاحب. آپ بھی سینئر مفتی ہیں اور سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے. حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی بہت ساری خدمات ہیں اور آپ کی رائے اتھارٹی تسلیم کی جاتی ہے حلال کے حوالے سے. دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. آغاز کرتے ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ، اور پہلا سوال ہے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں. فخر اسلام صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ اگر خطبے کی آواز گھر میں آ رہی ہو تو اسے سننا واجب ہے یا نہیں؟ مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر خطبے کی آواز گھر میں آ رہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسے سننے کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ وہ قرات کے حکم میں ہے. جیسے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سننا بہت سارے فقہا نے واجب قرار دیا ہے، اور خطبے کے سننے میں جو خطبہ سننے والے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان پر تو واجب ہے ہی، لیکن جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اگر قرآن کریم کی قرات پر اس کو قیاس کیا جائے تو ان کے لیے بھی بہت سے فقہا کے ہاں سننا واجب ہوگا. لیکن جیسے قرات قرآن کے سننے کے وقت میں دوسرا قول بھی ہے کہ اگر کچھ اپنے کاموں میں مشغول لوگ ہیں اور اپنی مشغولیت کی بنا پر وہ نہیں سن سکتے، تو اگر وہ نہ سنیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، تو اس قول پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. احوط اور اقوا قول وہ تو پہلا ہے کہ سنا جائے، لیکن یہ کہ آسانی اور وسعت اس میں ہے کہ مشغولیت کے وقت میں اگر دقت پیش آ رہی ہو اور کوئی ضرورت ہو کہ یکسوئی سے بیٹھ کر سننے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو دوسرے قول پر بھی عمل کرنے کی گنجائش. جزاکم اللہ صاحب. دوسرا سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے. جی مفتی عابد شاہ صاحب. ہاں، ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو خطبہ دینے والے حضرات ہیں خطبہ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اسپیکر کو اپنی مسجد تک محدود رکھیں، جو نمازیوں تک آواز پہنچانے کے لیے کافی ہو، اور مسجد سے خارج میں لوگوں کو اس میں مشغول نہ کیا جائے. یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے، چاہے تقریر ہو، واعظ ہو یا خطبہ ہو. تو گھروں میں لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں. تو سب کو پابند کرنا اور سب کو اس کا مکلف بنانا کہ وہ ساری اپنی تکلیفوں کو برداشت کر کے خطبہ سنیں، یہ مناسب نہیں ہے. جی جزاکم اللہ. بس اوقات یہ اطلاع کی غرض سے اسپیکر پہلے تو بند ہوتے ہیں بیان کے دوران، پھر خطبے کے وقت میں آن کر لیے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ اذان کے لیے بڑا اسپیکر کھول لیا جائے اور خطبے کے لیے. جی جزاکم اللہ. صاحب شاہد عمر صاحب سعودی عربیہ سے پوچھتے ہیں، جمعہ کے خطبہ میں جب خطیب دعا مانگتا ہے تو کیا خطبہ سننے والوں کو ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ لیکن اس میں ایک اضافہ مصاب یہ کہ جو دعا مانگتا ہے اس پر آمین بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ خطبہ سننے کے سلسلے میں جو ہمارے فقہ حنفی کی عبارات ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل خاموشی سے سنا جائے، انصات. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ جو حکم ہے قرآن کریم کا، اس میں ایک قول، قوی قول یہ ہے کہ یہ اصلاً خطبے کے بارے میں ہے. تو انصات کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل خاموشی سے کان لگا کر سننا. تو لہٰذا اس میں کسی قسم کی حرکت یا کوئی کلام یہ ممنوع ہے. حتیٰ کہ مفتیان کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر امام صاحب دعا کر رہے ہیں خطبے میں
تو اس دعا پر آمین بھی آہستہ دل میں کہی جائے، وہ زبان سے ادا نہ کی جائے۔ تو اس لیے ہاتھ اٹھانا یہ نہ صرف یہ کہ سنت اور مستحب نہیں ہے بلکہ جائز بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب۔ اور مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے، وقار احمد صاحب کا، کسی کے موبائل میں نعت یا تقریر بھرنے کے لوڈ کرنے کے پیسے لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جی، یہ جو ڈیجیٹل ڈیٹا ہے اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، تو اگر کسی کی بھی موبائل میں جائز ڈیٹا کوئی ڈالتا ہے، نعت وغیرہ، تقریر وغیرہ یا کوئی بھی جائز ڈیٹا، تو وہ اس کی طے شدہ معلوم اجرت لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ جی حمید اللہ صاحب کا پھر کابل سے سوال ہے، جی خون ہدیہ کرنا صرف جائز ہے یا اس میں کوئی فضیلت کی بات ہے؟ جی، خون ہدیہ کرنا بوقت ضرورت جائز ہے، ایک ضرورت مند مریض کو خون عطیہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مریض بالکل موجود ہو، بلکہ معتبر قابل اعتبار اسپتالوں کے یا بلڈ بینکوں کے لوگ اگر خون لے رہے ہوں تو خون دیا جا سکتا ہے، اور اس میں اس نیت سے ثواب بھی ہوگا کہ یہ خون جس مریض کو لگے گا ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اس مریض کی جان بچ جائے، اور جان نہ بچے تو ایک مسلمان کی ضرورت تو بہرحال یہ پوری کرنا ہے، اور ایک مسلمان کی ضرورت پوری کرنا اس میں اجر ہے اور اس میں ثواب ہے، تو اس کے پر اجر بھی انشاءاللہ ملے گا۔ جزاکم اللہ۔ جی حسن خان صاحب کا سوال ہے کوریا سے، میں کوریا سے استعمال شدہ کوکنگ آئل پاکستان میں ایک صابن اور سرف کی کمپنی کو بیچنے کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تیل سبزیوں کو ہوتا ہے لیکن یہ ہر قسم کے ریسٹورنٹ میں استعمال ہوا ہوتا ہے، جس میں سور کا گوشت بھی پکتا ہے۔ البتہ یہ تیل دوبارہ صاف کر کے صابن میں استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ کاروبار حلال ہوگا یا نہیں؟ جی، یہ خنزیر کے گوشت سے جو تیل بنا ہو وہ تو بذات خود ناپاک ہوتا ہے، اس کا کاروبار تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، چاہے آگے اس سے سرف اور صابن وغیرہ ہی بنتا ہو۔ البتہ ایسا تیل جو کسی ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو تو فقہی اصطلاح میں اس کو متنجس کہتے ہیں، اور فقہاء کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ متنجس چیز کی بیع جائز ہے، بشرطے کہ جو آدمی اس کو خرید رہا ہو وہ اس کا کوئی ناجائز استعمال نہ کرتا ہو۔ تو اب یہ کاروبار اگر یہ کرتے ہیں، جن لوگوں کے ہاتھ یہ اس تیل کو بیچیں گے، اگر ان کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ وہ اس تیل کو کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال نہیں کریں گے تو یہ کاروبار ان کا جائز ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد طاہر صاحب کا، سعودی عرب سے، قیامت کے دن 70,000 لوگوں کا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا ذکر ہے، کیا صرف یہی لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یا اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں؟ جی، ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں اس امت کے صرف 70,000 لوگ ہی جائیں گے اور باقی سارے لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی جو خصوصیات ہیں اس کی بنا پر یہ سب سے مقدم ہوں گے اور بلند درجے میں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 70,000 کا عدد جن لوگوں کے لیے ذکر کیا گیا حدیث میں، الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، جو دم وغیرہ نہیں کرواتے، بدفعلی نہیں لیتے، جسم کو داغ نہیں دیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے اور اس میں تو 70,000 ہی کا عدد ہے، لیکن بعض دوسری کتب حدیث میں ایک روایت ہے جیسے کہ مسند احمد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اس میں یہ ہے کہ ما کل 1070,000، ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ پھر اور 70,000 ہوں گے، تو اس طرح یہ عدد کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسی مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت میں اضافہ اور بھی ہے، اور وہ ہے وَثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِحَثَيَاتِ رَبِّ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّ، 3 لب بھر کے میرے رب کی جو لب ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف 70,000 کا عدد نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کروڑوں افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ صاحب۔ ابو سدرہ رحمانی صاحب بہار انڈیا سے، ان کا سوال ہے، ایک شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا لیکن دھوپ کی شدت کی وجہ سے ان کی حالت دیگرگوں ہونے لگی اور شدت پیاس سے ان کے گلے میں کانٹے چبھنے لگے، یعنی ان کی حالت اضطراری ہو گئی اور انہوں نے روزہ توڑ لیا، اب ان کے اوپر صرف قضا لازم ہوگی یا کفارہ بھی ساتھ دینا؟
جی اگر پیاس اس شدت کی تھی کہ جان کے لالے پڑ گئے تھے، جیسے کہ ان کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت اضطراری ہو گئی تھی، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے اور اس کی صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ۔ جو مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد نواز صاحب کا بٹگرام سے، سرکاری نوکری کے لیے کسی ضلع میں بغیر پیسوں کے بھرتی نہ کیا جاتا ہو اور آدمی کو یقین بھی ہو کہ میں پیسے نہیں دوں گا تو کوئی اور پیسے دے کر میری جگہ بھرتی ہو جائے گا، ایسی صورت میں پیسے دے کر اس نوکری کو حاصل کرنا کیسا ہوگا اور بھرتی کے بعد اس تنخواہ کا کیا حکم ہوگا؟ جی پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رشوت دینا یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ عام حالات میں رشوت لینا دینا یہ ایک ایسا فعل ہے جس پر سخت وعیدیں قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ حدیث شریف معروف ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ تو اس لیے عام حالات میں تو رشوت لینا دینا بالکل ناجائز ہے۔ البتہ اگر کہیں پر ایسا ہو کہ کسی حقدار کو اس کا حق نہ مل رہا ہو اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، تو وہ ظلم کو دور کرنے کے لیے اور اپنے حق کے حصول کے لیے ایسی صورت میں رشوت دے سکتا ہے، جبکہ وہ رشوت دینے پر مجبور ہو۔ تو جو نوکری کے لیے اور ملازمت کے لیے رشوت ہے وہ بھی اسی میں آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی مسائل ہیں۔ مثلاً اس میں اس کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے رشوت دینے کی وجہ سے کسی اور کا حق مار لے، تو اس لیے اس میں ایک شرط تو یہی ہے کہ مجبوری ہو، دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اس کے رشوت دینے کی وجہ سے کسی اور کا حق نہ مارا جا رہا ہو۔ تو اس لحاظ سے، اس دوسری شرط کے لحاظ سے اس کی پھر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ سب لوگوں میں فائق ہو، جو کام ہے اس کام کی اہلیت اس میں موجود ہو، بلکہ نہ صرف اہلیت موجود ہو، دوسرے امیدواروں سے یہ زیادہ اہل ہو، فائق ہو، تو ایسی صورت میں تو رشوت دینا اس کے لیے جائز ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ یہ دوسرے لوگوں سے ادنا ہوں، دوسرے امیدوار جو ہیں وہ اس سے بہتر ہوں، اس صورت میں اس کے لیے رشوت دے کر ان فائق امیدواروں سے آگے بڑھنا یہ ناجائز ہوگا، ان کا حق مارنا ہوگا۔ اور تیسری صورت کے سب لوگ برابر ہوں، تو اس میں پھر رشوت دینے کا جواز اور عدم جواز کی تفصیل یہ ہوگی کہ اگر اور لوگ نہیں دے رہے ہیں تو پھر اس کے لیے رشوت دینا جائز نہیں ہے، اور اگر اور لوگ بھی دے رہے ہیں اور یہ صرف رشوت نہ دینے کی وجہ سے پیچھے رہنے کا خطرہ ہے تو پھر یہ بھی رشوت دے سکتا ہے۔ تو یہ کچھ تفصیل ہے اس بارے میں۔ جی بہت شکریہ۔ مجھ سے افتخار عباسی صاحب دبئی سے، ان کا سوال ہے، ایسی کمپنی جو جائز کام کرتی ہو، اس میں رقم انویسٹ کر کے اس سے منافع کا حصہ لیا جائے تو یہ شرعاً کیسا ہے؟ اگر یہ منافع فکس ہو، مثلا اگر کمپنی کسی پروڈکٹ پر 300 سے 600% تک منافع لیتی ہے اور یہ انویسٹرز کو 100% یا 150% فکس منافع دیتی ہے، تو ایسا کاروبار شرعاً کیسا ہے؟ یہ اس میں پہلا سوال جو اصولی سوال ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی میں رقم لگا کر اس کے منافع میں شریک ہونا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا بنیادی جو کاروبار ہے وہ حلال ہو جی، اور کوئی سود وغیرہ کا کام وہ نہ کرتی ہو۔ جہاں تک انہوں نے پروڈکٹ بیسڈ نفع کی تقسیم کا سوال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی اس طرح سے نفع کی تقسیم کی شرط لگاتا ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹ پر پروڈکٹ کی قیمت اور کاسٹ کے لحاظ سے 1% آپ کو دیں گے، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ قیمت پروڈکٹ خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے میں پروڈکٹ ہم خریدیں گے اتنے پر فیصد مقرر کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا سرمایہ تم دو گے کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے، اس سرمایہ کے تناسب سے ہم آپ کو نفع دیں گے۔ تو یہ سرمایہ کے تناسب سے نفع دینا ہے، اور سرمایہ کے تناسب سے نفع طے کرنا، اس کا حاصل وہ فکس رقم ہی نکلتی ہے، وہ جائز نہیں بنتا۔ البتہ اگر یہ اس طرح ہو کہ پروڈکٹ ہم بنائیں گے، اس پر جو خرچہ آئے گا، اس خرچے کے نتیجے میں پھر جو ہمیں نفع ہوگا، اس نفع میں سے کوئی پرسنٹیج ہم آپ کو دیں گے، تو یہ نفع کا تناسب طے کرنا جائز ہے، اور اس طریقے سے نفع کی تقسیم شرعی اصول کے مطابق۔ جی جزاکم اللہ صاحب۔ اور شاہ رخ احمد صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں بدگمانی کے متعلق، تو بدگمانی کے متعلق اس جی مفتی محمد صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان فرما دیا تھا۔ سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا، تو بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے، اور آپ پچھلی ٹرانسمیشن میں اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ اور مفتی محمد صاحب ہی کی خدمت میں اگلا سوال ہے ہندوستان سے محمد نفیس احمد کا۔ وہ صاحب یہ پوچھتے ہیں کیا روزہ کی حالت میں برش کرنا جائز ہے؟ خالی برش کرنا تو جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ پیسٹ لگا کر کرنا مکروہ ہے، اور اگر کوئی پیسٹ کا کچھ حصہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے پیسٹ لگا کر برش کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اور بہتر یہ ہے کہ برش کی بجائے تازہ لکڑی کی مسواک استعمال کی جائے، نیم کی جڑ کی یا زیتون کی، تو وہ اس کے طبی فوائد بھی زیادہ ہیں اور دانت بھی اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں اور روزہ ٹوٹنے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، جزاکم اللہ۔ جی بلال خرم صاحب کا اگلا سوال ہے، کیا میں اپنے زکوٰۃ کے مال سے اپنے والد کی دکان سے کپڑے خرید کر اسے زکوٰۃ کی مد میں آگے دے سکتا ہوں؟ جی، والد صاحب کی دکان سے آپ کپڑے خرید کر آ کے زکوٰۃ کی مد میں دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ والد صاحب وہ زکوٰۃ کی رقم سمجھ کر کپڑوں کا ریٹ زیادہ نہ لگائیں۔ جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اس مارکیٹ ریٹ پر ہی وہ بیچیں، زیادہ رقم لینا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا وہ زکوٰۃ اپنے بھانجے کو دے سکتے ہیں؟ تو بھانجے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اصول اور فروع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور بھانجا چونکہ اصول و فروع میں نہیں آتا، بہن کا بیٹا ہے، تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور آخری جملہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ کاغذات میں وہ میرا بیٹا ہے، یعنی والدیت کی جگہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر علماء کرام اس سے سختی سے منع فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر اب کی طرف بچے کو منسوب کرنا یہ بالکل غلط ہے اور صریح نصوص کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے ان کو پکارو، یہ انصاف کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جانتے بوجھتے اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ بعض روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، تو اس لیے اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، اور بہت ہی کوئی ناگزیر ایسی صورت ہو جس میں بہت دقت پیش آ رہی ہو تو اس کی تفصیل بتا کر مفتیان اکرام سے فتویٰ معلوم کرنا چاہیے۔ جی جزاکم اللہ۔ یہ سوال محمد عمیر صاحب کا ہے، ویسے مکہ مکرمہ سے، اور اگلا سوال عبید الرحمن صاحب کا ہے۔ جی عمرہ کے لیے طواف شروع کرتے وقت اگر کوئی مریض بھی ویل چیئر پر ساتھ ہو اور وہ بھی عمرہ کا طواف کرنا چاہتا ہو تو کیا دونوں کا طواف ایک ہی بار میں ہو جائے گا یا اسے طواف کروا کے دوبارہ اپنا طواف کرنا؟ اچھا، یہ جو پہلا سوال آپ نے کہا کہ مکہ مکرمہ سے عمیر صاحب کا ہے، اس میں ایک حصہ سوال کا یہ بھی ہے کہ بیوی کے پاس جو سونے کا زیور ہے تو اس کی زکوٰۃ میں ادا کر سکتا ہوں، یعنی شوہر صاحب ادا کر سکتے ہیں، تو بالکل آپ بیوی کی اجازت سے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیشہ بیوی کی زکوٰۃ ادا کرنا کا معمول ہو تو پھر ہر دفعہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معلوم ہی ہے کہ بیوی کی طرف سے اجازت ہے۔ اگلا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ویل چیئر پر کسی مریض کو کوئی طواف کرا رہا ہے تو جو طواف کروانے والا ہے وہ اپنے طواف کی نیت بھی کر سکتا ہے؟ تو بالکل وہ اپنے طواف کی نیت بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی جزاکم اللہ صاحب۔ اور مفتی عابد شاہ صاحب فقی فاروقی صاحب کا سوال ہے دہلی سے۔ آج کل بہت سے ایسے کلینکس کھل گئے ہیں جہاں فرضی ڈگری والے یا بغیر ڈگری والے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، کیا ان ڈاکٹروں کی کمائی حلال ہوگی؟ نیز ایسے ڈاکٹر اگر اپنی اسی کمائی سے کچھ تحفہ وغیرہ دے دیں تو یا کچھ کھلائیں پلائیں تو کیا وہ کھانا پینا حلال ہوگا؟ یہ نواز صاحب کا وڈرام سے جو سوال تھا پہلے، اس میں یہ بھی تھا کہ تنخواہ حلال ہوگی یا نہیں۔ تو رشوت دینے کی صورت میں جو ملازمت حاصل کی گئی ہو، اگر اس کام کی اہلیت موجود ہو تو ایسی صورت میں تنخواہ حلال ہوگی۔ تو یہ کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے عطائی ڈاکٹروں سے متعلق، تو عطائی شخص جس میں اہلیت نہ ہو علاج معالجہ کرنے کی اور طب کا پیشہ اختیار کرنے کی، تو اس کے لیے یہ پیشہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس پر فقہا نے طبیب ماجن کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے اور اس پر زمان کا ذکر کیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے اس کے ہاتھ سے جو لوگوں کو نقصان ہوگا اس نقصان کا اس سے زمان لیا جائے گا، اور حکومت وقت کی اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پکڑیں اور ان کو اس پیشے سے باز رکھیں۔ تو اور یہ بھی شریعت کا اصول ہے کہ جو کام ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے زمان واجب ہوتا ہے تو اس زمان والے کام پر اجرت کا استحقاق نہیں ہوتا۔ الاجر والزمان لا یجتمعان۔ تو اس لیے ان کے علاج سے جن لوگوں کو نقصان ہو ان لوگوں کی اجرت کے طور پر جو رقم انہوں نے لی ہے وہ بالکل حلال نہیں ہے، اور ایسی رقم سے کوئی ہدیہ وغیرہ لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اپنے علم کے مطابق ان کے علاج سے کسی کو نفع ہوا ہو، نقصان نہ ہوا ہو، تو اس قدر اجرت ان کی حرام نہیں کہی جائے گی،
لیکن اس کا اگر پورا پتہ نہ ہو تو ایسے آدمی کے ہدیہ کو قبول کرنے سے احتراز کرنا ہی بہتر ہوگا۔ جزاکم اللہ صاحب۔ محمد نور صاحب کا ایک سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین بوڑھے ہیں اور 2 بہنیں ہیں، مدرسے میں پڑھتی ہیں، کوئی ذریعہ معاش ظاہر نہیں ہے، تو میں اکیلا کماتا ہوں، کیا میں اپنی زکوٰۃ سے اپنے والدین اور بہنوں کا تعاون کر سکتا ہوں؟ زکوٰۃ اپنے اصول و فروع کو نہیں دی جا سکتی، والدین کو یا بیٹوں کو، پوتوں کو۔ البتہ بہن بھائی اگر الگ رہتے ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے مستحق بھی ہوں۔ جی، عائشہ بٹ صاحبہ کا سوال ہے، ایک عورت مسجد میں گئی، جماعت کھڑی تھی، تو جب جماعت کھڑی تھی تو وہ ایک صف میں کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت وہ صف خالی تھی، جب سلام پھیرا ہے تو 4 آدمیوں کے فاصلے پر لوگ کھڑے ہو گئے تھے، تو کیا اب سب کی نماز ہو گئی ہے یا لوٹانی پڑی؟ یعنی 4 لوگوں کے فاصلے سے مراد کیا ہے کہ جگہ خالی جی، تھی؟ جگہ خالی تھی درمیان میں اگر ایک آدمی کے بقدر فصل ہو تو ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کی نماز محاذات کی وجہ سے فاسد نہیں ہوگی۔ ٹھیک، جزاکم اللہ صاحب۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اور سوال ہم سے پوچھا ہے جی محمد اشفاق صاحب نے دبئی سے، اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کسی خاتون نے 6 ماہ کا بچہ گود لے کر پالا ہے، وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس خاتون کے لیے محرم ہوگا یا نہ محرم؟ جی، بچہ اگر وہ ان کی بہن کا ہے تو وہ تو ان کے لیے محرم ہے، جی، جب گود لیا تھا اس وقت بھی محرم تھا اور بالغ ہونے کے بعد بھی وہ محرم ہی رہے گا۔ لیکن اگر وہ کسی غیر محرم کا بیٹا ہے اور آپ نے صرف اسے گود لیا ہے اور اسے پالا ہے تو وہ بالکل ایک اجنبی بچے کی طرح ہے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس کا رواج بہت زیادہ ہے کہ لوگ جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ کسی کا بچہ لے لیتے ہیں، بعض اوقات اسپتال سے اٹھا لیتے ہیں، لاوارث بچہ اٹھا لیتے ہیں اور اسے پالتے ہیں، اور وہ بچہ اسی طرح بڑا ہوتا ہے، وہ انہی کو اپنے والدین سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ان کے لیے اجنبی ہوتا ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد اگر وہ بالکل بچپن میں انہوں نے لیا اور دودھ پلا لیا تو پھر تو وہ ان کا رضی ہو گیا، یعنی ان کے دودھ کی وجہ سے اس کے ساتھ محرمیت کا رشتہ قائم ہو گیا اور رضائی بیٹا ہو گیا، اور اس خاتون کی جتنی اگر کوئی اور اولاد ہے تو وہ بھی اس کے رضائی بہن بھائی ہو گئے، تو رضاعت سے بھی محرمیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ اجنبیوں والے احکام نہیں رہتے۔ لیکن اگر دودھ نہیں پلایا کسی بچے کو اور دودھ پلانے کی مدت کے بعد وہ اسے گود لیا ہے اور اسے پالا ہے تو وہ اجنبی ہوگا اور وہ نامحرم ہوگا، اور اس کے لیے وہی احکام ہوں گے جو کسی بھی اجنبی کے لیے ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور اگلا سوال ہے، سائل نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، اگر نکاح خواہ اور گواہ حضرات مرد کے پاس موجود ہوں، عورت اکیلی ہو، اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو، البتہ وہ نکاح کے وقت ٹیلی فون پر مرد سے رابطے میں ہو اور ساری کارروائی سن رہی ہو، ایجاب و قبول بھی ٹیلی فون پر ہی ہو، تو کیا اس میں؟ جی، یہ مسئلہ کل مولانا عابد شاہ صاحب نے بتایا تھا اسکائپ پر نکاح کا، تو ٹیلی فون پر نکاح کا بھی وہی حکم ہے اور اس میں اختلاف ہے۔ تو بہتر اور بے غبار صورت جس سے بلا شک و شبہ نکاح ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ عورت اگر کسی دوسری جگہ ہے تو وہ وہاں سے ٹیلی فون پر کسی کو وکیل بنا دے، ٹھیک ہے، اور گواہ تو موجود ہی ہیں، دولہا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کسی کو وکیل بنا دے، تو جب مولوی صاحب ایجاب کروائیں گے دولہا سے، وہ ایجاب کریں گے وکیل کی طرف سے، تو وہ کسی کو وکیل بنا کر نکاح کروانے کی اجازت دے دے کہ آپ میرا نکاح کروا سکتے ہیں، تو وہ وکیل صاحب پھر مولوی صاحب کو کہیں گے کہ آپ کو اجازت ہے نکاح پڑھانے کی، وکیل صاحب پھر ایجاب کریں گے اور دولہا صاحب قبول کریں گے، تو بلا غبار نکاح ہو جائے گا۔ تو اس صورت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسی صورت جس میں علماء کا اختلاف ہو یا جس میں نکاح جیسے اہم معاملے میں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا ہو جائے اور بعد میں پریشانی ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ ایک اسی طرح کا اور سوال ہے مصعب، وہ یہ پوچھتے ہیں، عبداللہ بیگ صاحب نے پوچھا، اگر شوہر ان پڑھ ہو اور بیوی اس سے طلاق کے کاغذ پر دستخط کروا لے تو طلاق یا خلا ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر بیوی نے اسے بتایا تھا کہ اس پیپر میں کیا لکھا ہوا ہے اور شوہر صاحب نے اس کی بات سننے کے بعد پھر اس پر دستخط کیے تو ظاہر ہے کہ اس میں طلاق لکھی ہوئی تھی تو طلاق ہو گئی، خلو کا مسئلہ تھا تو خلو ہو گیا۔ لیکن اگر اس بیوی نے بتایا نہیں یا جھوٹ کوئی اور بات بتائی اور لکھی ہوئی طلاق تھی تو چونکہ شوہر کا بالکل اس میں ارادہ شامل نہیں ہے تو اس لیے وہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب، زبیر صاحب کا سوال ہے کراچی سے، کیا کہکہا لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
جی نماز کی حالت میں اور رکوع سجدے والی نماز کی حالت میں اگر قہقہ ہو، اور قہقہ اس کو کہتے ہیں کہ پاس والا آدمی اس کو سن لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عام حالات میں یعنی نماز خارج صلاۃ اگر کوئی قہقہ کے ساتھ ہنستا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی جزاکم اللہ صاحب، نماز بھی ٹوٹ جائے گی کیا اگر کہہ کے لگا کے ہنستا ہے نماز؟ جی ہاں بالکل، جی ہاں وضو ٹوٹے گا تو نماز کیسے باقی رہے گی؟ بہت عجیب سے سوال کیا میں نے۔ بہرحال محمد یعقوب صاحب کا سوال ہے ٹیکسلا سے، ایک وضو سے دن میں کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں مصعب؟ جی ایک وضو سے صحت مند آدمی جو مریض نہ ہو، معذور نہ ہو، وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے۔ بظاہر ان کا سوال فرض نمازوں سے متعلق ہے کہ دن کی فرض نمازیں کتنی پڑھ سکتا ہے، تو وہ صبح سے لے کے شام تک جتنی نمازیں ٹھیک وہ پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جزاکم اللہ۔ جی اہلیہ یحییٰ صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے، اگر تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے صبح صادق ہو جائے یا اذان شروع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی یا بعد میں دہرائی جائے گی مصعب؟ تہجد کی نماز اگر اس کا جو وقت ہے وہ طلوع صبح صادق سے پہلے کا ہے، لہٰذا اگر صبح صادق ہو گئی ہے اور اس کے بعد نماز کسی نے پوری کی ہے تہجد کی، جی تو اگرچہ یہ نماز اس معنی میں ہو جائے گی کہ اس پر اعادہ واجب نہیں ہے اس کا، لیکن اصولی طور پر یہ تہجد ادا نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ جی مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، شوہر اگر کوئی ایسی شرط لگائے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں طلاق ہے، کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نیز اگر شوہر یوں کہے کہ اگر تم نے پہلے کچھ غلط کیا اور مجھے نہیں بتایا تو تمہیں طلاق ہے، کیا اس سے بھی طلاق ہو جائے گی؟ یعنی سوال کے دو جز ہیں، ایک تو یہ کہ شوہر نے مستقبل کے لیے کسی کام پر طلاق کو معلق کیا کہ اگر تم نے ایسا کیا، میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلی، میری اجازت کے بغیر میکے گئی تو تجھے طلاق۔ جی تو اس کا حکم تو یہ ہے کہ اگر بیوی نے وہ کام کر لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور جب تک بیوی وہ نہیں کرتی تو اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور جو ماضی کے بارے میں کہا کہ اگر تم نے یہ کچھ غلط کام کیا ہو اور مجھے نہ بتایا ہو تو تمہیں طلاق، تو اس صورت میں اگر اس بیوی نے جس غلط کام کے بارے میں شوہر یہ کہہ رہا ہے وہ غلط کام کیا ہو تو یہ طلاق فی الفور اسی وقت واقع ہو جائے گی۔ امر ماضی پر کسی امر کو معلق کرنے سے وہ تنجیز ہوتی ہے، یعنی فی الفور واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جزاکم اللہ صاحب۔ اور ضیاء خان صاحب کا ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک لڑکی، میرا ایک دوست ہے، وہ ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور لڑکی کا حادثہ ہو گیا کوئی، تو اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، تو لڑکا اب بھی تیار ہے نکاح کے لیے، لیکن لڑکی یہ کہہ کر منع کرتی ہے کہ مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے پکڑ نہ لیں کہ میں نے اس یعنی ایک کمی کے باوجود آپ سے نکاح کیا ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ یہ لڑکی کے اخلاق کو مبارکباد دینی چاہیے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں ایک عیب میں مبتلا ہو گئی ہوں تو شوہر کو اس سے کوئی قلق ہوگا، لیکن جب شوہر دل سے اس پر راضی ہے تو لڑکی کے لیے اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ لڑکی اس سے نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اسی آنکھ کے ساتھ ایک آنکھ والی لڑکی منظور ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اس نعمت کو اگر آج سے جانے دیا جائے تو یہ ایک نعمت کی ناشکری کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کوئی مناسب رشتہ آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اس لیے لڑکی کو اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے۔ لڑکا اگر اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے تو لڑکی کو فی الفور راضی ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ افتخار احمد صاحب کا سوال ہے بڑیا گنج انڈیا سے، مفتی صاحب آپ کی خدمت میں، کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا سنت ہے یا نہیں؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے حدیث میں صراحتاً کوئی طریقہ منصوص نہیں ہے، اور فقہا نے البتہ کچھ طرق کو منصوص لکھا ہے، وہ مستحب لکھا ہے اور بہتر لکھا ہے، تو اس پر اسی نظریے سے عمل کرنا چاہیے کہ یہ فقہا کا مستحب قرار دیا ہوا طریقہ ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، آدمی کو اس طرح بیٹھنے میں سہولت ہوتی ہے، دوسروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی، کھانا بھی کم کھایا جاتا ہے جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ تو وہ تین طریقے جو بیان کیے جاتے ہیں وہ تو ایک تو اکڑو بیٹھ کے کھانا ہے، اور ایک ہے دو زانو بیٹھ کے، اور ایک ران کھڑی کر کے، اور ایک پاؤں پر بیٹھ کر
کھانا ہے جی تو اس میں سے جو دوسرے دو طریقے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں کہ دو زانوں بیٹھ کر کھائے یا ایک ران کھڑی کر کے اور ایک پاؤں پر بیٹھ کر کھائے، یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا کچھ نہ کچھ روایات میں ذکر ملتا ہے، اگرچہ وہ سند کے لحاظ سے اتنی قوی نہیں ہے، لیکن اکڑو بیٹھ کے کھانے کا ثبوت حدیث سے نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ جو حدیث ہے وہ کھجوریں کھانے سے متعلق ہے اور کھانا کھانے سے متعلق ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں اکڑو بیٹھ کر کھانے کا ذکر ہو، تو اس لیے اس کو مستحب شرعی تو نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن چونکہ فقہاء نے بہت ساری حکمتیں پیش نظر رکھ کر اس کو مستحب قرار دیا ہے تو ان دو طریقوں میں سے کسی طریقے پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، دو زانوں ہو کر بیٹھے یا ایک پاؤں بچھا کر یعنی ایک پاؤں کھڑا کر کے اس طریقے سے بیٹھے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی اکڑو بیٹھ کر کھائے تو وہ بھی جائز ہے، کوئی ناجائز اور ممنوع نہیں ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے، تو بالکل سنت نہیں ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز پسند فرماتے تھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو اور شہد کو پسند فرماتے تھے، تو اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کر کے وہ میٹھا استعمال کرے، وہ چاہے کھانے کے بعد ہو، کھانے سے پہلے ہو، کسی بھی وقت ہو، تو انشاءاللہ اسے اجر ملے گا۔ باقی کھانے کے بعد میٹھا کھانے کو بعض حکماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس میں چونکہ نشاستہ زیادہ ہوتا ہے تو کھانے کے بعد فوراً میٹھا کھانا صحت کے لیے مفید نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت اگر کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ہر آدمی کی صحت کے لیے مضر بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ خاص طور سے حلوہ ہی سنت نہیں ہے اور کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا یہ سنت نہیں ہے، کسی روایت میں اس کی تصریح نہیں ہے، مطلقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کا ذکر ہے، تو اگر وہ کسی وقت بھی میٹھی چیز استعمال کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی نیت کرے تو انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا۔ جزاکم اللہ مصعب۔ اور اگلا سوال مفتی عابد شاہ صاحب آپ کی خدمت میں ہے، اور سوال یہ ہے کہ ایک نماز کے اندر اگر دو غلطیاں ہو جائیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو ایک سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی؟ جی، ایک سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی، جتنے بھی واجبات چھوٹ جائیں، جتنی مرتبہ بھی نماز میں سہو ہو جائے اس کے لیے ایک ہی سجدہ سہو کافی ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ عبد الغنی صاحب کا سوال ہے کراچی سے، اگر جماعت میں تیسری رکعت میں شامل ہوئے تو ثنا پڑھی جائے گی یا نہیں؟ نماز جماعت کے اندر ثنا مقتدی پڑھے، کب پڑھے اور کب نہ پڑھے، اس بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر امام قراءت شروع کر چکا ہو یا ایسے وقت میں ہو امام کے اس وقت میں امام قراءت کر رہا ہو، فاتحہ پڑھ رہا ہو یا سورت پڑھ رہا ہو، تو اس وقت میں ثنا نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو تیسری رکعت میں شامل ہونے کی صورت انہوں نے ذکر کی ہے، اس صورت میں بھی امام چونکہ قراءت کر رہا ہوتا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ایسی صورت میں ثنا نہیں پڑھنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے جی راشد بشیر صاحب کا، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مستقل ملتان میں رہ رہا ہوں، کیا میں اپنی تدفین اپنے آبائی گاؤں میں کرنے کی وصیت کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جی، یہ انتقال میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا، تو اگر اس کے درمیان میں کوئی مسافت سفر نہ ہو، 1-2 میل کا فاصلہ ہو یا مسافت سفر سے کم ہو تو اس کی گنجائش ہے، تو ایسی صورت میں تو وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس سے زیادہ یعنی مسافت سفر اگر موجود ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور راجح یہی ہے کہ منتقل کرنا مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے، تو اس لیے ایسی صورت میں ان کو وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی خاص مجبوری ہو کہ بعض اوقات شہر میں مسائل ہوتے ہیں، تو ایسی مجبوری کی صورت میں پھر خاص اپنی جو تفصیلات ہیں وہ پوری لکھ کر کے کس وجہ سے یہ وصیت کرنا چاہتے ہیں وہ صورت لکھ کے پھر اس کے بارے میں فتویٰ لے لیں۔ جی جزاکم اللہ۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، جعفر اقبال صاحب پوچھتے ہیں جی کہ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا درست ہے؟ جی، یہ سوال بھی کل ہو چکا ہے اور مفتی عابد صاحب نے بہت تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے۔ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے بلکہ واجب ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کو مارنے کی جن چیزوں پر اجازت ہے وہ تو ایک تو نماز کا ترک ہے
اور دوسرا اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا ہے، اور تیسرا ترک زینت ہے۔ اگر شوہر کی چاہت ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور بیوی زینت اختیار نہیں کرتی تو تھپڑ لگائے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ مولانا صاحب۔ اور مدثر اعجاز صاحب کا سوال ہے راولپنڈی سے، میں نے سنا ہے کہ اگر رات کو وضو کر کے نہ سویا جائے تو روح جنگلات میں بھٹکتی رہتی ہے، اور اگر وضو کر کے سویا جائے تو روح اللہ کی عرش کے نیچے ہوتی ہے، تصدیق فرما دیں۔ تصدیق تو نہیں فرما سکتے، تردید فرما سکتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملی، اور یہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ من گھڑت بات مشہور ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ باوضو سونے کے بڑے فضائل ہیں اور بڑے فوائد ہیں، صحت کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہے، اور اس کی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کر کے سوئے اور اس حال میں اس کو موت آ جائے تو اوتی شہادہ، اسے اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ٹھیک، فہد انجم صاحب کا سوال ہے، صاحب اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا جائے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، چاہے وہ ہمارے جسم میں ہوں یا جسم سے باہر ہوں، جو اربوں روپے کی نعمتیں ہم دن رات استعمال کر رہے ہیں اور اس کا کوئی عوض ہمیں دینا پڑتا ہے۔ ایک آنکھ کو لاکھوں کروڑوں مرتبہ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کا کوئی پیسہ نہیں دیتے۔ اسی طرح اپنے کانوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، کروڑوں مرتبہ دن میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑتا۔ تو باقی ساری نعمتیں بھی اسی طرح ہیں۔ تو اتنی عظیم الشان نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دن رات ہم استعمال کر رہے ہوں، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ شکر کا یہ ہے کہ ہماری آنکھ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو، اس کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، ہمارے کان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو، اس کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ گناہوں سے بچنا اور تمام فرائض اور واجبات کو پورا کرنا یہ بہترین شکر ہے، اور اس کے ساتھ زبانی شکر ادا کرنا، جو حدیث میں کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے آئے ہیں وہ ادا کرنا، یہ بھی بہت بہتر ہے۔ اور بہترین طریقہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کسی کو کوئی نئی نعمت حاصل ہوئی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نیا گھر دیا ہے، نئی گاڑی دی ہے، نئی بیوی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرے، اور زبانی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی عابد شاہ صاحب، عارف شیخ صاحب کا سوال ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے پرسنل لون، ہوم لون اور کار لون جو ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، جائز ہے؟ اسلامک بینکنگ سے مراد غیر سودی بینکاری کے جو بینک ہیں ان کے بارے میں اگر یہ سوال کر رہے ہیں تو ان کی لون والی کوئی پروڈکٹ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی معتبر اسلامی بینک جس کے معتبر علماء جو ہیں وہ نگرانی کر رہے ہوں، اگر ان کی کوئی پروڈکٹ ہے تو اس کو لے سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ۔ جی عمران یوسف صاحب کا سوال ہے، سائنس سے یہ ثابت ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں، حالانکہ قرآن میں بار بار اب آسمان کا ذکر آیا ہے، تو آسمان کی حقیقت کیا ہے اور قرآن میں آسمان سے کیا مراد ہے؟ سائنس سے یہ ثابت ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں، یہ بات ذرا قابل غور ہے۔ میرے خیال میں ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے فضا میں، جس کو لوگ آسمان سمجھتے ہیں، سائنس سے یہ ثابت ہے کہ یہ آسمان نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری نظر کی انتہا ہے، اور نظر کی انتہا پر یہ رنگ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی ظاہری منظر کے لحاظ سے لوگ اس کو آسمان سمجھتے ہیں، اور اسی ظاہری منظر کے لحاظ سے وہ آسمان کی پھر صفت بھی بیان کرتے ہیں، نیل گو آسمان کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ یہ آسمان نہیں ہے، یہ منتہائے نظر ہے۔ البتہ سائنس یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ آسمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کی عدم علم ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ تو ان کی علم میں تو اس دنیا کی بہت ساری چیزیں ابھی تک نہیں آئی ہیں۔ یہ جو چاند ہیں، ستارے ہیں جو زمین کے ایک طرح کے پڑوس میں ہیں، ان تک بھی یہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں، لیکن کوئی کہتا ہے کہ وہ ثابت ہے، کوئی کہتا ہے ثابت نہیں ہے ان کا چاند تک پہنچنا۔ تو یہ ابھی چاند تک نہیں گئے ہیں، تو آسمان جو اس سے اربوں خربوں نوری سال دوری کے فاصلے پر ہے، وہاں تک یہ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک تو دوری کی وجہ سے بھی، دوسری اس وجہ سے بھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو محفوظ کر لیا ہے۔ جنات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے اوپر آسمان کے قریب جا کے آسمان کی باتیں سن لیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو محفوظ کیا، اور اس کے بعد ستاروں کے ذریعے سے کہ جو بھی جن قریب آتا ہے تو اس کو وہ مار دیتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان
اگر وہاں پر نہیں جا سکتا ہے. باقی یہ تو واقعہ کے لحاظ سے تفصیل تھی. شرعی حوالے سے آسمان کے بارے میں ایک مسلمان کا یہ عقیدہ لازمی ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایک مخلوق ہے اور بڑی مخلوقات میں سے ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، بلکہ بعض جگہ فرمایا ہے کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ لوگوں کی پیدائش تخلیق سے آسمانوں کی تخلیق جو ہے یہ بڑی ہے. اور اسی سے استدلال کیا گیا ہے اس بات پر کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ جس نے 7 آسمان اور 7 زمین بنائے ہیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرح ان کو دوبارہ پیدا کر دے؟ تو اس لیے آسمان کی تخلیق جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے. اور پھر احادیث شریف میں متواتر روایات میں اس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر آسمان دنیا اور اوپر کے سب آسمانوں کا پر تشریف لے گئے تھے. تو اس لیے یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا واجب اور ضروری ہے کہ آسمان جو ہیں وہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اور وہ ثابت ہیں. تو یہ اسلامی حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. اور مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے. مصعب، بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اجر کم ہوتا ہے یا نماز ہوتی نہیں؟ فرض نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے. جب قیام پر قدرت ہو تو پھر بھی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ قیام فرض ہے. نفل نماز اگر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا اجر آدھا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی. جی جزاکم اللہ. سلیمان صاحب کا سوال ہے، کویت سے کل ہو چکا ہے یہ سوال، لیکن کوئکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت میں تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری؟ جی یہ سوال تو ہو چکا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نہیں ملائی جاتی. فرض کی تیسری اور چوتھی، سنت کی تو ہر رکعت میں، نوافل کی ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے. اس کے بغیر وہ سنتیں ادا نہیں ہوں گی، نفل ادا نہیں ہوں گے. فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی. البتہ ایک بات میں تھوڑی سی اور کرنا چاہتا ہوں، یہ زینت کے بارے میں، کیونکہ اس سلسلے میں آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلو بھی ہو رہا ہے. اور اگرچہ مولانا عابد شاہ صاحب نے تفصیل بیان کرتی تھی کہ زینت اختیار کرنا تو مستحب ہے اور بہت ثواب کی چیز ہے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے. چونکہ مطلق سب کوئی پوچھتا ہے تو کیا پتہ اس کے ذہن میں زینت کی کون سی شکل ہے، تو اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے زینت اختیار کی جائے. اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے پلکیں باریک بنانا یا اسی طریقے سے اور بال کٹوانا ایسے کہ وہ مردوں کے مشابہت کے قریب ہو جائیں، یا فساق و فجار عورتوں کی طرح ہو جائیں، تو یہ جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آج کل جو بیوٹی پارلرز بنے ہوئے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتیں مخلوط سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. عورتیں مردوں کی میک اپ کر رہی ہیں، مرد عورتوں کی میک اپ کر رہے ہیں، جس کی کسی طرح بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور عورتوں سے میک اپ کرانے میں بھی ان شرعی حدود کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگرچہ اس میں ذوق مختلف ہوتا ہے، لیکن آج کل جس طریقے سے کثرت سے وہ کیچڑ ویچڑ تھپ دیتی ہیں چہرے پر، اس سے عورت اچھی نہیں لگتی بلکہ اور زیادہ وہ عجیب سا کارٹون بن جاتی ہے. تو اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال ہی میں حسن ہے. جزاکم اللہ مصعب. اور ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ العزیز جو سوالات آپ کے رہ گئے ہیں کل کی نشست میں ان کو شامل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. ابھی بھی آپ کوئی سوال اگر ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال آپ اپنے نام کے ساتھ اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ تحریر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور آپ تک پہنچایا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.